کہ آنسو بہا کر میرا موڈ نہ خراب کرو۔ ساری لڑکیاں شوہر کی شدتیں برداشت کرتی ہیں، خبردار تمہاری سسکی نکلی۔ سکندر نے تڑپتی ہوئی نینا پر مزید شدتیں لٹانی شروع کی۔ اپنی گردن اور سینے پر تکلیف محسوس کرتی بے ہوش ہو گئی۔ پچھلے 2 دن سے مسلسل سکندر شدتیں لٹا رہا تھا۔ آج نینا کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ ہسپتال لے کے گیا۔ آپ کی بیوی اندر سے بہت کمزور ہے اور 2 دن میں ہی آپ نے اس معصوم کی اندر کی صورت کے ساتھ اپنی رات حسین کر کے آ رہے ہیں۔ روم میں داخل ہوتے ہی نینا کی ایسی فضول بات سن کر سکندر کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ دیکھو نینا، میں بہت ہی محبت اور آرام سے تم سے بات کرتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں تمہارے ساتھ ایسے پیش آؤں جو تم برداشت نہ کر سکو۔ اس وجہ سے میرے ساتھ الجھنے کی کوشش مت کیا کرو۔ میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے، تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، لیکن اس کے باوجود تم میرے ضبط کا امتحان لیتی ہو۔ وہ نینا کی باتوں کو اگنور کرتا ہوا واش روم کی طرف جانے لگا تو نینا نے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ مجھے معلوم ہے کوئی عورت آپ کی زندگی میں ہے جو آپ کی ساری خواہشات پوری کرتی ہے، ورنہ کیوں آپ جیسے ہی میرے کمرے میں آتے ہیں سب سے پہلے شاور لیتے ہیں، غسل کرتے ہیں۔ کوئی تو ایسی لڑکی ہے جو آپ کی خواہشات پوری کر رہی ہے۔ مجھے دیکھ کر آپ کو کچھ ہوتا نہیں، آپ میرے پاس نہیں آتے تو کچھ تو ایسا ہے نا۔ یہ کہہ کر اس کی گردن پر بنے ہوئے سرخی کے نشان کو اپنی انگلیوں پر لگا کر اسے دکھانے لگی۔ ہاں ہے میری زندگی میں کوئی اور، جو کوئی بھی ہے اسے میں بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں، اسے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس وجہ سے میرے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں۔ نینا کو اپنے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ غصے میں اس کی گال کو دبوچتے ہوئے کہنے لگی، پھر میرے ساتھ شادی کیوں کی؟ میری زندگی کو کیوں برباد کیا؟ میں خوش تھی، میری شادی ہو جانی تھی، میرا منگیتر مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، لیکن کتوں کی طرح تمہارے گھر والے میرے گھر والوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں۔ مانا کہ آپ میری کزن کے شوہر تھے، لیکن اس کے مرنے کے بعد میں نے کوئی ذمہ داری لے رکھی تھی آپ کو سنبھالنے کی یا آپ کی زندگی میں آنے کی۔ یہ کہہ کر اس نے سکندر کا منہ دوسری طرف کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ اس انداز میں بات کرنے کی؟ میں تو تمہیں بہت ہی معصوم اور شریف سمجھتا تھا، لیکن تم تو بہت تیز تراس نکلی۔ ہاں ہوں میں بھی کسی اور عورت کے ساتھ تعلق میں، کوئی اور عورت میری زندگی میں ہے جو میری خواہشات پوری کرتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جتنا بھی تم میرے پیچھے بھاگ لو، جتنا بھی میرا پیچھا کر لو، کبھی تم اس لڑکی تک نہیں پہنچ سکو گی جو تمہارے علاوہ میری زندگی میں شامل ہے، اور آج تک اس کے بارے میں کسی کو بھی علم نہیں ہو سکا۔ یہ کہہ کر وہ واش روم کی طرف چلا گیا۔ نینا کی آنکھوں میں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ سکندر، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اس قدر گرے ہوئے اور گھٹیا انسان ہوں گے۔ مجھے لگا تھا کہ صرف آپ ظالم ہیں، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ تو ایک بد کردار شخص ہیں۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں لڑ جھگڑ کر بھی آپ کے ساتھ شادی نہ کرتی، اس رشتے کی حامی نہ بھرتی جو میں نے بھر لی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھتی ہوئی اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے تب تک روتی رہی جب تک وہ شاور لے کر باہر نہیں آ گیا۔ جب وہ باہر آیا تو کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ جیسے وہ روتا رہا ہو، اس کی آنکھیں ایسے لال انگارہ ہو رہی تھی۔ وہ جا کر بلکونی میں کھڑا ہو گیا۔ نینا دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے پاس گئی۔ وہ بغیر شرٹ کے ٹھنڈی ہوا کو محسوس کر رہا تھا۔ نینا اس کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے، اس کی دل والی جگہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے
اس کی دھڑکنوں کو محسوس کر رہی تھی۔ سکندر، جو کوئی بھی لڑکی آپ کی دھڑکنوں میں دھڑکتی ہے اسے نکال دینا ہے۔ میں نے کیا کچھ چھوڑ دیا؟ میں سب کچھ بھولنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ محبت دیں گے تو میں بھی بدلے میں آپ کو محبت دوں گی۔ ہم نے اس رشتے کو نبھانے کی کوشش نہیں کی، ایک دفعہ آپ نے موقع دیا، ایک دفعہ آپ مجھے موقع دیں، وہ سرگوشیانہ انداز میں کہہ رہی تھی، لیکن سکندر کے اندر اس کے نرم ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے بھی کسی قسم کے کوئی جذبات نہیں ابھر رہے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے خود سے دور دھکا دیتی ہوئی کہنے لگی، بہت دیکھ لیا میں نے، آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ مجھے بھی آپ سے نفرت ہے، مجھے بھی کوئی آپ کے پاس آنے کا شوق نہیں۔ یہ کہہ کر وہ جا کر کمبل میں لیٹ گئی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ آنسو بہاتی رہی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کس بات کا اتنا دکھ ہے۔ کافی دیر سکندر واپس آیا اور ٹھنڈ سے اس کی بہت بری حالت ہو رہی تھی، لیکن اس وقت وہ اپنے کمرے میں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ ایک ایسی جگہ تھی جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا، شاید کبھی کوئی جان بھی نہیں پائے گا، جو سکندر کے سکون کی واحد جگہ تھی اس گھر میں۔ اور کتنے سالوں سے وہ ایک ہی جگہ پر جا کر خود کو اذیت اور سکون دونوں دیتا تھا۔ وہ چلتا ہوا دوسرے پورشن کی طرف آ چکا تھا، جہاں پرانا اس نے سختی سے منع کیا ہوا تھا، اور سکندر نے کسی کو اجازت بھی نہیں دی تھی کہ یہاں پر کوئی آئے۔ اس پورشن میں آنے کے بعد ایک کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے اندر ایک خفیہ کمرہ بنا ہوا تھا۔ اسے کھولنے کے بعد وہ سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے کی طرف گیا۔ لائٹیں جلائیں تو پورا کمرہ روشن ہو چکا تھا۔ اتنی کمرے میں روشنی تھی کہ وہاں پر دن کا سما لگ رہا تھا۔ بیڈ پر پڑے ہوئے وجود کے پاس آیا، اپنا سر اس کے سینے پر رکھا تو دھڑکنیں محسوس کرنے لگا، اور یہ واحد دھڑکنیں ہی تو تھی جو اس کے سکون کا ذریعہ تھی۔ اس وجود میں سے وہ کسی اور طرح سے سکون حاصل نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی کبھی اتنے سالوں میں اس نے کچھ ایسا کرنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن آج نہ جانے کیوں دل بےتاب تھا، اس کی قربت کو مچل رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگاتا ہوا اس کی گردن میں منہ چھپائے بہت شدت سے رونے لگا۔ 5 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا، پلیز اٹھ جاؤ نا، میرا ضبط جواب دیتا جا رہا ہے، تم سے دور رہنا مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے، پلیز اٹھو نا۔ اس کی گردن کے نیچے ہاتھ رکھتا ہوا اسے مزید اپنے قریب کر چکا تھا۔ مر جاؤں گا میں، مجھے تکلیف ہوتی ہے جب میں نینا کو اگنور کرتا ہوں۔ کاش میں اسے حقیقت بتا سکتا، نینا کہ کبھی میں تمہارا نہیں ہو سکتا۔ اگر میں تمہارا ہونے کی کوشش کروں گا تو صرف تمہیں اذیت اور تکلیف دوں گا۔ میں صرف تمہارا ہوں میری جان، اٹھو نا، مجھے اپنے سینے سے لگا لو، مجھے تمہیں اپنی باہوں میں بھر کے ٹوٹ کر پیار کرنا ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں چاہتا ہوں رات کو میں واپس آؤں، کوئی میرے لبوں کو محبت سے چومے، جیسے ہی میں گھر میں آتا ہوں کوئی میرے سینے سے آ کے لگے، میرے اور اپنے درمیان کے سارے فاصلے ختم کرے۔ وہ کوئی اور نہیں کر سکتا، صرف تم کر سکتی ہو۔ تمہارے انتظار میں مرتا جا رہا ہوں، میری روح مر چکی ہے، میں اندر سے کھوکھلا ہوتا جا رہا ہوں، تمہارے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ایک لڑکی کو میں مسلسل اذیت اور تکلیف دیے جا رہا ہوں، نہ میں اسے اپنی زندگی سے نکال پا رہا ہوں نہ شامل کر پا رہا ہوں۔ پلیز اٹھو نا، مجھے تمہاری محبت چاہیے۔ وہ اس کے کان کے پاس بول رہا تھا، لیکن آج بھی اس کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ وہ بےتاب تھا۔ ایک دفعہ اٹھے، ایک دفعہ اس کے سینے پہ سر رکھے، وہ گردن اٹھائے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس وقت سکندر کی نگاہیں اس کے لبوں پر ٹھہری ہوئی تھی، خشک ہونٹ جو پیلے پڑے ہوئے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے ہونٹوں کو سہلانے لگا۔ اٹھو نا، میرا دل بہت بےتاب ہو رہا ہے، بہت مچل رہا ہے، تمہارے لبوں کو چومنا چاہتا ہے۔ وہ جس انداز میں بولا
اس وقت وہ پاگل دیوانہ ہی لگ رہا تھا، اور وہ دیوانہ ہی تو تھا اس کے لیے، پاگل ہی تو تھا، نہ جانے کس کس کو اذیت اور تکلیف دے رہا تھا۔ تمہارے بعد میں بہت ظالم ہو گیا ہوں، بہت بڑا بن گیا ہوں، مجھے صرف تم چاہیے ہو۔ یہ کہہ کر وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے نہ جانے کتنی دیر تک روتا رہا۔ اچھا میری جان، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، میں صبح تم سے ملنے آؤں گا، ابھی میں جا رہا ہوں۔ وہ اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھتا ہوا بار بار اس کے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ دل بےتاب تھا، اس قدر بےتاب تھا کہ جی چاہ رہا تھا اس کے اور اپنے درمیان سے سارے فاصلے ختم کرتے، لیکن اس کی حالت کا خیال کرتے ہوئے وہ خود کو باز رکھ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کی چھوٹی سی غلطی سالوں کی محنت کو برباد کر سکتی ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کوئی چھوٹی سی غلطی کر کے اس کے وجود پر ظلم کرے جو اس دنیا سے غافل پڑا ہوا تھا۔ رات کا نہ جانے کس پہر وہ واپس کمرے میں آیا، دیکھا تو نینا بیڈ پر سو رہی تھی، اس کی گالوں پر آنسوؤں کی لکیریں بنی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ نینا کو اذیت اور تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ دوسری طرف سونے کے لیے لیٹا، نینا کی بھاری سانسوں کی آواز اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ گہری نیند سو چکی ہے۔ صبح سکندر کی آنکھ کھلی تو نینا دوسری طرف موجود نہیں تھی۔ وہ صرف سکندر کے ساتھ خوش نہیں رہتی تھی، باقی ساری ذمہ داریاں نبھاتی تھی۔ اس نے بہت اچھے سے ہر چیز کو سنبھالا ہوا تھا۔ سکندر اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ آج سے تقریباً 5 سال پہلے اس نے غزل کے ساتھ اپنی پسند کی شادی کی تھی، جیسے وہ بے انتہا محبت کرتا تھا، ٹوٹ کر چاہتا تھا۔ لیکن سکندر کی مما کو غزل بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ اسے آج بھی یاد تھا شادی کی پہلی رات جب سکندر کمرے میں داخل ہوا تو غزل مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اتنی محبت سے شادی کرنے کے بعد کیوں غزل کو روتا دیکھ کر وہ تھوڑا پریشان ہوا۔ کیا ہوا ہے غزل، تم رو کیوں رہی ہو؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ ماما بابا کی یاد آ رہی ہے؟ اگر آپ کو ماما بابا سے ملنا ہے تو میں آپ کو آپ کے ماما بابا کے پاس لے چلتا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تو وہ فوراً ہی سکندر کے سینے سے لگ گئی، اس کے سینے میں منہ چھپائے بہت شدت سے رونے لگی، اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں دبوچ دیا۔ غزل کیا ہوا ہے؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، وہ دوبارہ سے بولا۔ غزل کہنے لگی، آپ کی مما کو مجھ سے اتنی زیادہ نفرت کیوں ہے؟ میں بری نہیں ہوں، میں بالکل ان کی بیٹی بن کے رہوں گی، آپ انہیں سمجھائیں نا۔ میں آپ کے بیٹے کو کبھی بھی یہاں سے دور لے کے نہیں جاؤں گی، ان کو لگتا ہے کہ میں ان سے دور کر دوں گی، میں چالاک لڑکی ہوں، میں ایسی تو نہیں ہوں نا؟ وہ معصومیت سے بولی۔ نہیں میری جان، ایسا کس نے بولا ہے؟ آپ بالکل بھی ایسی نہیں ہو، اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھتا ہوا بولا، اپنے محبوب کا پہلا لمس محسوس کرتے ہی وہ خود میں مزید سمٹ گئی۔ دیکھو یار، شرمانے کی بالکل ضرورت نہیں، اب ہم لوگ میاں بیوی ہیں، تمہیں معلوم ہے ہم لوگ اس وقت کتنی شدت سے انتظار کیا، کتنی دعائیں مانگی، کتنی مشکل سے ملے ہیں، اب یہ شرمانا تو بالکل بھی نہیں بنتا، وہ محبت بھرے انداز میں بولا تو وہ مزید اس کے اندر سمٹتی جا رہی تھی۔ رات بھر وہ سکندر کی باہوں میں ٹوٹ کر بکھرتی رہی، لمحہ بلمحہ اسے سمیٹتا رہا۔ ایک رات میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے اندر سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنا ٹوٹ کر چاہتا ہے۔ اسے دنیا والوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جس قدر سکندر نے پہلی رات سے اپنی محبت دی، محبت کی بارش میں بھگویا، اس کے بعد اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ چاہے کوئی کتنی بھی کوشش کر لیتا، سکندر کبھی اسے چھوڑنے والا نہیں۔ صبح جب سکندر کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے گیلے بالوں سے اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک کپڑا سکندر کے بالوں پر گر رہا تھا۔ اٹھ جائیں،
نہ جانے کیوں اب تک سو رہے ہیں، وہ محبت سے بولی تو اسکندر نے اس کے گرد بازو حائل کر کے اپنے قریب کیا۔ وہ اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھے اتنی محبت سے، اور رومانٹک موڈ میں سے جگاؤ گی تو شوہر کی نیت صبح صبح ہی خراب ہو جائے گی نا۔ چلو شاباش، دور ہٹو، اس سے پہلے کہ میں رات والے موڈ میں واپس آ جاؤں، وہ شرارت سے بولا۔ ابھی جائیں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں، وہ آنکھ دباتے ہوئے بولی۔ واہ، آپ تو بڑی ہی بے شرم ہو گئی ہیں، ایک رات میں ہی، سنجیدگی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ آپ جیسا ظالم شوہر بیوی کو بے شرم ہی تو بنائے گا نا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ اس وقت اس کے چہرے پر چھائے ہوئے حیا کے رنگ اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ کس قدر شرما رہی ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ آج اس کی زندگی مکمل ہو چکی ہے، صرف اس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اس بات سے انجان کہ ابھی نہ جانے کتنے امتحان اس کے لیے باقی ہیں۔ ولیمے کے فنکشن کے بعد اچانک ہی اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ سکندر پریشان ہو گیا، اسے مسلسل وامٹنگ محسوس ہو رہی تھی، سر بھی مسلسل چکرا رہا تھا۔ نازیہ بیگم کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ کیوں اتنی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی ہے؟ میں ڈاکٹر کو کال کرتی ہوں، میری دوست ڈاکٹر ہے، وہ آ کے تمہارا چیک اپ کر دیتی ہے۔ نازیہ بیگم کی بات سن کر سکندر کہنے لگا، مما میں ہاسپٹل لے کے چلا جاتا ہوں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، شاید کچھ کھایا نہیں، جس کی وجہ سے بی پی لو ہو گیا ہے تو ایسا فیل کر رہی ہے۔ وہ کہنے لگی، نہیں بیٹا، میں اسے کمرے میں لے کے جاتی ہوں اور ڈاکٹر کو کال کرتی ہوں، ویسے بھی ساتھ ہی تو ہے، فوراً آ جائے گی۔ فضل کو اس کے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرنے کے بعد کہنے لگی، اوہ، یہ ابھی کل ہی تو ان کی شادی ہوئی ہے اور یہ تو پچھلے 2 ماہ سے حاملہ ہیں۔ یہ بات سن کر سکندر کو اس قدر غصہ آیا، وہ کبھی غزل کی طرف دیکھتا تو کبھی ڈاکٹر کی طرف، پھر کہنے لگا، نہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیسا نہیں ہو سکتا؟ وہ کہنے لگے، دیکھیں، ایسی ہی بات ہے، میں نے ان کا چیک اپ کیا ہے اور میں کوئی اتنی پاگل نہیں ہوں جو مجھے پتہ نہ چلے، سب کچھ کلیئر ہے، یہ پچھلے 2 ماہ سے حاملہ ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ انہیں میرے کلینک پہ لے کر آئیں، میں ابھی چیک اپ کر کے آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ڈاکٹر اپنے پروفیشنل انداز میں بتا رہی تھی۔ غزل نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں سکندر، جھوٹ ہو سکتا ہے، اس نے سکندر، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ غزل کو خود بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اس کی طبیعت تو پچھلے کچھ دنوں سے خراب تھی۔ اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کی، جسے شادی کی پہلی رات والا واقعہ یاد آ گیا۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا حادثہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غزل روئے جا رہی تھی۔ نازیہ بیگم کہنے لگی، سکندر بیٹا، دیکھ کیا رہے ہو اس بدچلن لڑکی کو؟ ابھی طلاق دو، میں کسی قیمت پر بھی اسے اس گھر میں نہیں رکھنا چاہتی۔ سکندر نے غصے میں اس کے بازو سے پکڑا اور کہنے لگا، طلاق تو میں اسے بعد میں دوں گا، باقاعدہ پیپرز بنوا کر اس پہ یہ ثابت کروں گا کہ یہ بدکردار لڑکی ہے، اس کے بعد اس سے تعلق قائم نہیں کروں گا، اسے طلاق دوں گا تاکہ کسی دوسرے مرد کی زندگی میں یہ شامل نہ ہو سکے۔ یہ کہہ کر سکندر نے اس کے بازو سے پکڑا، وہ روتی سسکتی ہوئی اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ سکندر، کیا کر رہے ہیں؟ میرا یقین کریں، یہ جھوٹ بول رہی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ روتی چیختی رہی، لیکن رات کے اندھیرے میں سکندر نے اسے نکال کر گھر سے باہر پھینک دیا، اور وہ اس وقت رات سکندر کو کبھی دوبارہ نہیں ملی، نہ اسے طلاق دے سکا، نہ جانے وہ ہمیشہ کے لیے کہاں چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے گناہوں کی سزا نہ جانے کس کو ملی، نہ جانے اس کا بچہ کہاں تھا۔ یہ سب سوچتے ہوئے سکندر بے چین رہنے لگا۔ سکندر بیٹا، کیا سوچ رہے ہو؟ وہ اسٹڈی روم میں بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا۔
پیچھے کھڑی نازیہ بیگم کی بات سن کر فوراً سے مڑ کر دیکھا۔ نہیں مما، کچھ بھی نہیں سوچ رہا، بس کبھی کبھی ماضی کے خیال دماغ میں گھومنے لگ جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتے ہوئے نازیہ بیگم کی طرف دیکھنے لگا، جیسے اپنی اذیت اور تکلیف چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ بیٹا، تمہیں معلوم ہے وہ لڑکی ایک بد کردار لڑکی تھی۔ میں نے ایسی لڑکی کو تم نے خواہ مخواہ اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنی زندگی خراب کی ہے۔ تم یقین کرو، نینا بہت اچھی لڑکی ہے، بے شک اس کی کزن ہے، لیکن دیکھو کبھی اس نے دوبارہ اپنے منگیتر سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ اسے محبت کرتی تھی، لیکن جب سے تمہاری بیوی بنی ہے تمہارے آگے پیچھے گھومتی ہے۔ وہ ہنستا ہوا کہنے لگا، ہاں مما، آپ ٹھیک کہتی ہیں، غزل جیسی بد کردار لڑکی اپنی زندگی میں شامل کر کے میں نے خود کو اذیت اور تکلیف دی، لیکن کچھ دکھ اور تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ پچھتاوے ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگی پچھتاوے ہی رہتے ہیں، ہم چاہ کر بھی ان پچھتاووں سے نکل نہیں پاتے۔ یہ کہہ کر وہ ان کے پاس سے اٹھ کر واپس روم میں آ گیا۔ پچھلے 2-3 دن سے وہ ہر چیز سے دور دور تھا، ایک دفعہ پھر وہ ماضی کے خیالوں میں کھو جاتا تھا۔ وہی اذیت اور تکلیف اس کی روح کو لپیٹے ہوئے تھی۔ روم میں داخل ہوا تو سامنے ہی نینا کھڑی ہوئی تھی، غصے میں کہنے لگی، میں تنگ آ چکی ہوں آپ کی ان حرکتوں سے، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں، لیکن آپ واپس اس لڑکی کی محبت سے نکل نہیں رہے۔ آپ کی مما ہمارے گھر رشتہ لے کے آئی تھی کیونکہ میں غزل آپی کی کزن تھی، ان کے گھر میں رہتی تھی۔ غزل آپی کے بعد آپ کی مما نے یہ کیوں ڈیمانڈ کی تھی کہ میرے ساتھ وہ اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی ہیں؟ میری زندگی برباد ہو گئی، حالانکہ میرا منگیتر مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، بہت ٹوٹ کر چاہتا تھا، لیکن آپ کی زندگی میں شامل ہونے کے بعد میں نے کبھی اس سے رابطہ نہیں کیا۔ لیکن آپ مجھے میرے حقوق نہیں ادا کر رہے، آپ کو پتہ ہے مجھے میرا حق چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ بہت شدت سے رونے لگی۔ اس کی بات سن کر سکندر کو غصہ آیا۔ اچھا، تم بہت زیادہ تڑپ رہی ہو نا میری قربت کے لیے، سیدھا بتاؤ کہ تمہیں میری قربت چاہیے۔ سکندر جو پہلے بہت زیادہ اذیت اور تکلیف سے گزر رہا تھا، اس کی یہ بات سن کر سکندر کو غصہ آ گیا۔ ہاں، مجھے چاہیے آپ کی قربت، کیونکہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ اگر آپ میری خواہشات پوری نہیں کریں گی تو کیا آپ نے اس منگیتر کے پاس جاؤں، اس سے کہوں کہ میرا شوہر مجھے خوش نہیں کرتا، اس کے اندر مردانگی نہیں، تو تم مجھے خوش کر دو۔ وہ بھی مکمل طور پر آج سکندر کو بہکانے کے موڈ میں تھی۔ سکندر کے چہرے پر اس قدر غصہ تھا کہ اس کی کنپٹی کی رگیں تنی ہوئی تھی۔ اچھا، اپنے اس منگیتر کے ساتھ کتنی دفعہ اپنی خواہشات پوری کر چکی ہو؟ جو تمہیں معلوم ہے میرے اندر مردانگی نہیں پائی جاتی، اس کے اندر مردانگی پائی جاتی ہے، ہاں بتاؤ۔ یہ کہہ کر وہ اس کے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں دبوچ چکا تھا اور نینا کو اپنی گردن ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پاگل ہیں، چھوڑیں مجھے، درد ہو رہا ہے۔ اس کے ہاتھوں کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ کیوں چھوڑوں؟ تمہیں محبت چاہیے۔ کیا چاہیے تمہیں؟ میری قربت چاہیے، وہ تمہیں دیتا ہوں۔ چلو شاباش، میرے پاس آؤ، میری باہوں میں آؤ۔ یہ کہہ کر اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتا ہوا اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ اسے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہوا، اس کے سینے سے لگی ہوئی خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس وقت نینا کو اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سکندر، چھوڑیں مجھے پلیز، میں مر جاؤں گی، میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ وہ بمشکل بولی، نہیں میری جان، آج کی رات تو تمہیں بالکل نہیں بخشنے والا۔ یہ کہہ کر اس کے پیچھے کی طرف دھکا دیتا ہوا اس کے اوپر چھپ چکا تھا۔ چھوڑیں مجھے نہیں چاہیے آپ کی قربت، نہ ہی مجھے کچھ اور چاہیے، چھوڑیں مجھے۔ اپنی بار وہ ڈر چکی تھی
کیونکہ سکندر کا یہ رویہ بہت سخت تھا۔ جس انداز میں اسے چھو رہا تھا، اس کے پاس آ رہا تھا، دیوانہ وار سے محبت دیے جا رہا تھا، وہ ڈر رہی تھی۔ اس کے بوسوں میں اس قدر شدت تھی کہ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ آنکھیں بند کی تو ایک آنسو ٹوٹ کر گالوں پر آ گیا، جسے بے مول ہونے سے بچا لیا، اور فوراً ہی اپنے لبوں سے چوم کر کہنے لگا، میں نہیں چاہتا کہ میری غربت میں تمہاری آنکھ میں سے ایک آنسو بھی آئے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے اوپر جھکتا چلا گیا، خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کرتا، وہ بہت بری طرح سے رونے لگی۔ سکندر پیچھے ہو گیا۔ بس اتنی سی غربت پر ہی تم رونے لگ گئی؟ ابھی تو میں نے اور بھی بہت ظلم کرنے تھے، اور بھی بہت اذیت اور تکلیف دینی تھی، لیکن تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے اس کے کندھے سے لگ گئی۔ وہ کچھ بول نہیں رہی تھی، نہ رو رہی تھی، بس اس کے کندھے میں منہ چھپایا ہوا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی تمہیں میری قربت چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے اوپر چھپتا چلا گیا۔ اب کی بار نہ روئی نہ سسکی، نہ کسی بے جان مجسمے کی طرح اس کے سامنے پڑی رہی۔ وہ نہیں جانتا تھا اپنی خواہشات پوری کر رہا تھا یا اس کی خواہشات، نہ جانے کیا ہو رہا تھا، لیکن وہ مکمل طور پر بہک چکا تھا، اور اس بہکاوے کے دوران نہ تو اسے اذیت دے رہا تھا، نہ تکلیف دے رہا تھا۔ اس کی ہر حرکت سے یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے اس پہ محبت جتا رہا ہو، اس پہ پیار لٹا رہا ہو، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ تو اسے اذیت اور تکلیف دینے کی کوشش کر رہا تھا، جو چاہ کر بھی نہیں دے سکا۔ نہ جانے کس پہر اس سے خود سے دور کیا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے تکیے میں منہ چھپائے بہت شدت سے رو رہی تھی۔ اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ وہ غصے میں کمرے کا دروازہ بند کرتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس وقت اس نے شرٹ بھی نہیں پہنی ہوئی تھی۔ کمرے سے باہر آتے ہی اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے ایک دفعہ فرش پر بیٹھ کر اپنی آنکھوں کے سامنے نہ جانے کیا کچھ گھومنے لگ گیا۔ اس وقت اس کے قدم وہیں گھر کے دوسرے پورشن کی طرف تھے۔ تیز تیز قدموں کے ساتھ وہ گھر کے دوسرے پورشن کی طرف آیا۔ پورشن میں داخل ہوتے ہی سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ دوبارہ سے اسی کمرے کی طرف آیا۔ ہلکی ہلکی روشنی میں اس وجود کو دیکھنے لگا جو آج بھی ویسے ہی بے جان سا پڑا ہوا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، آج میں نے بے وفائی کر دی تمہارے ساتھ، بہت بڑا گناہ کر کے آ رہا ہوں۔ مجھے کچھ ہو رہا ہے، میرا جی چاہ رہا ہے جو گناہ میں کسی اور کے ساتھ کیا اس کا ازالہ کروں، تمہارے وجود کو محبت سے بھر دوں، تمہارے اندر تک اتر جاؤں، تمہاری روح میں اترنا چاہتا ہوں۔ میری جان ایک دفعہ آنکھیں کھول لو نا۔ وہ بہت شدت سے اس کی آنکھوں پہ اپنے لب رکھتا ہوا بولا، پلیز آنکھیں کھولو نا۔ آج اس کا ضبط جواب دے چکا تھا۔ سکندر کا جی چاہ رہا تھا وہ رونے چیخنے لگ جائے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کب اتنی شدت سے وہ اسے چاہنے لگا۔ اس کے دل میں آج اس لڑکی کی طلب بڑھتی جا رہی تھی، اتنی بڑھ چکی تھی کہ بس بے ہوشی میں بھی اس کے وجود کا خیال نہیں کر رہا تھا۔ اس کے اوپر جھکا، اس کے چہرے پر دیوانہ وار بوسے دیے جا رہا تھا۔ اتنی شدت سے کبھی اسے بوسہ نہیں دیا۔ آج اس کی شدت سے اسے خود خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ آج پھر سکندر کی نگاہیں اس کے لبوں پر ٹک گئی۔ خشک ہونٹوں سے بہت سی گفتگو سننا چاہتا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا اپنے اندر لگی ہوئی آگ کو بجھا دے۔ سالوں سے اس کی قربت کو تڑپ رہا تھا، اس کے قریب چلا جائے، اس کی اور اپنے درمیان سے سارے فاصلے مٹا دے، اسے اتنی محبت دے کہ وہ اپنی تمام تر اذیتیں تکلیفیں بھول جائے اور اس دنیا میں واپس لوٹ کر آ جائے۔ یہ سوچتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو سہلاتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پلیز ہوش میں آؤ نا، میں مزید تم سے دور نہیں رہ سکتا۔
میرے دل کی حالت بہت بری ہے، خدا کے لیے ہوش میں آ جاؤ۔ وہ سسکتے ہوئے بول رہا تھا، لیکن نہ جانے اس کی کتنی منتیں کرنے کے باوجود بھی وہ ہوش میں نہیں آئی۔ اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اپنے اندر لگی ہوئی آگ کو وہ کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ آنکھوں کے ڈوئے لال ہونے لگ گئے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، اس کے سینے میں منہ چھپائے۔ نہ جانے کتنی دیر تک روتا رہا، میں مر جاؤں گا۔ تمہیں اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ پھر اکیلی یہاں بیٹھی رہنا، کوئی تمہارا خیال نہیں کرے گا، کوئی تمہیں محبت نہیں دے گا، کوئی تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ اس کے وجود پر دھیرے دھیرے بوسے دیتا ہوا، جب اسے احساس ہوا کہ وہ مزید خود پہ کنٹرول نہیں کر سکتا تو غصے میں وہاں سے باہر آ گیا، سیدھا کچن میں چلا گیا۔ کچن میں کھڑا وہ کافی بنا رہا تھا۔ جب اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی، اس نے مڑ کے دیکھا تو سامنے نینا کھڑی ہوئی تھی۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بہت اذیت اور تکلیف ہو رہی ہے مجھے میرا حق دینے کے بعد، مجھے اذیت اور تکلیف دینے کے بعد یوں کمرے سے باہر چلے گئے تھے، بلکہ کمرے سے تو کیا، آپ تو گھر سے بھی باہر چلے گئے تھے۔ وہ طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، دیکھو میرے ساتھ فضول الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھو۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا، لیکن نینا دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈالتے ہوئے کہنے لگی، آپ نے مجھے بہت اذیت اور تکلیف دی، اس کے باوجود بھی میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ اس کی بات سن کر نہ جانے کیوں سکندر کا دل بڑی شدت سے دھڑکا۔ نینا کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے سیدھا اپنے سینے سے لگا لیا۔ تمہیں معلوم ہے، تمہیں دیکھ کر نہ میں بہکتا ہوں، نہ میرے اندر کسی قسم کے کوئی جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ سب کچھ غلطی سے ہوا ہے۔ اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ جس انداز میں بولا، نینا مسکرائی، کہنے لگی، آپ کے ہر انداز سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ مجھ پہ جس طرح آپ اپنی محبت نچھاور کر رہے تھے، مجھے تو خود پہ رشک آ رہا تھا کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، لیکن سکندر نے دھیرے سے خود سے دور کیا۔ کافی پیو گی کیا میرے ہاتھ کی؟ وہ کافی بناتا ہوا بولا، اتنی اچھی آفر آپ مجھے دے رہے ہیں تو میں ٹھکرا کیسے سکتی ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، اور نینا کو کبھی بھی سکندر کا دھوپ چھاؤں رویہ سمجھ نہیں آیا تھا۔ کبھی وہ اتنی محبت سے اس کے ساتھ پیش آنے لگ جاتا اور کبھی اتنی ہی نفرت دکھانے لگ جاتا۔ یہ بات اسے سمجھ نہیں آتی تھی۔ سکندر سے محبت کرنے لگی ہو کیا نینا، جو کہ اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا، ظاہر ہے شوہر ہو، نہ کرتے بھی اتنی زیادہ محبت دینے لگ جائیں گی، ظاہر ہے اسے محبت ہوگی نا، ویسے بھی آپ میرے شوہر ہو، شوہر سے محبت ہو جانا فطری عمل ہے، میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ تم تو اپنے منگیتر سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، بہت ٹوٹ کر چاہتی تھی، تمہیں تو زبردستی میری زندگی میں شامل کیا گیا ہے، تمہیں صرف اپنے تایا تائی کے کہنے پر میری زندگی میں شامل ہونا پڑا ہے، تمہیں تو مجھ سے بہت زیادہ نفرت ہوتی ہوگی، میری وجہ سے تمہاری زندگی برباد ہوئی ہے۔ سکندر کی بات سن کر نینا طنزیہ انداز میں مسکرائی، کہنے لگی، شاید اتنی زیادہ اذیت اور تکلیف ویسے نہ ہوتی جتنی آپ کے رویے سے ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے سامنے آ گئی، تم مجھے جتنی بہکانے کی کوشش کر لو، جب تک میں خود نہ چاہوں تمہارے پاس تک نہیں آؤں گا۔ اس کے سامنے کافی والا کپ رکھتے ہوئے بولا، لیکن آج تم نے انہیں اتنا بہکایا نہیں تھا، آج تو آپ نے غصے میں میرے پاس آئے، لیکن جس طرح آپ نے مجھے چھوا، آپ کو پتا ہے مجھے آپ کے ہر انداز سے محبت ہو گئی،
بہت ہی بے شرم لڑکی ہو تم۔ وہ کافی کا سپ لیتے ہوئے بولا تو وہ سلیب پہ بیٹھ چکی تھی۔ صحیح ہے بھائی، ہوگی ہے محبت آپ سے، آپ بے شرم تو بولیں گے نا، بے حیا بھی بولے، میں تو ایسی ہی باتیں کروں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس وقت کچھ اور ہی محسوس کر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی تو غزل کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اگر اتنی محبت کرنے والا شوہر ہوگا تو بندہ بے شرم تو ہوگا نا۔ کیا ہوا ہے، کہاں گم ہو گئے ہیں؟ وہ اسکندر کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے بولی۔ کافی کیسی بنی ہے؟ اسکندر بات کو بدلتے ہوئے بولا۔ بہت مزے کی ہے، مجھے نہیں پتا تھا آپ مجھے کبھی زندگی میں کافی کی بھی آفر کریں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ بس ویسے اتنا اچھا مجھے کافی پسند ہے، اب مجھے نیند آئی ہوئی ہے۔ وہ کافی ختم کرنے کے بعد کپ سنک میں رکھتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی نینا کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ کاش کہ آپ کو بھی مجھ سے اتنی ہی محبت ہوتی جتنی آپ نے غزل سے محبت کی۔ اتنے سالوں میں آپ نے آج تک اس کی سچائی کو چھپا کے رکھا۔ ہر چیز آپ نے چھپا کر رکھی۔ اسکندر، آپ کے اندر کتنا ضبط پایا جاتا ہے، اتنا کوئی مرد بھی ضبط نہیں رکھتا جتنا آپ کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ جب باہر آئی تو اسکندر سو چکا تھا، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ دل بے چین تھا، سوچوں نے اس کے دماغ کو جکڑا ہوا تھا۔ اس کے اندر اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا تو چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت سجائے سو رہا تھا۔ پیشانی پر بکھرے ہوئے اس کے سیاہ گھنے بال اس کے دل کو دھڑکا رہے تھے۔ اس کے اندر محبت سے نینا، آپ سے محبت ہوتی جا رہی ہے۔ وہ اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھتے ہوئے اس کے سینے پہ سر ٹکا گئی، اور اس کی یہ حرکت محسوس کرتا ہوا اسکندر آنکھیں کھول چکا تھا۔ وہ نیند کا بہت کچا تھا، ہلکی سی آہٹ پر بھی اس کی آنکھ کھل جاتی تھی۔ نینا، وہ اپنے قریب دیکھ کر کہنے لگا، کیوں مجھے بہکانے کے لیے میرے اتنے پاس آ گئی ہو؟ میں بہکنے والا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتا ہوا اپنے قریب کر چکا تھا۔ اگر بہکتے نہیں تو پھر ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ وہ سرگوشیانہ انداز میں بولی، لیکن اسکندر نے مزید کوئی بات نہیں کی۔ میں کتنے دنوں سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ تمہاری شادی کو 1 مہینہ ہونے والا ہے، لیکن تم کہیں بھی نینا کو گھمانے پھرانے نہیں لے کے گئے۔ میں چاہتی ہوں کہ نینا کو گھمانے پھرانے لے کر جاؤ۔ بچی سارا دن گھر میں رہ رہ کر بور ہو جائے گی۔ نازیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تو کھانا کھاتے ہوئے اسکندر کے ہاتھ رکے۔ نہیں مما، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں نینا کو کہیں گھمانے پھرانے لے کر جاؤں۔ اگر آپ لوگ کہیں گھومنے پھرنے جانا چاہتے ہیں تو بے شک سب لوگ جائیں، اس نے چائے کا ایک سپ لیتے ہوئے کہا۔ دیکھو بیٹا، یہ تو بہت غلط بات ہوئی نا۔ بے شک تمہاری دوسری شادی ہوگی، لیکن نینا کی تو پہلی ہے۔ اس کے تو بہت سارے خواب ہوں گے، بہت ساری خواہشات ہوں گی، ان کو وہ پورا کرنا چاہتی ہوگی، اور اس سے امید ہوگی کہ اس کا شوہر ان ساری خواہشات کو پورا کرے گا۔ تو بیٹا ایسے نہیں کرتے، اسے گھمانے پھرانے لے کر جاؤ۔ اچانک سے وہ بے جان سا چہرہ اسکندر کی آنکھوں کے سامنے آنے لگ گیا۔ کاش کہ میں آپ لوگوں کو بتا سکتا کہ میں کس قدر مجبور ہوں۔ ایک رات کے لیے بھی اس گھر سے باہر نہیں جا سکتا۔ ایک رات، ایک وہ عورت جو روح کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، ایک عادت میری روح کے ساتھ جڑتی جا رہی تھی۔ اس عادت کو چھوڑنا میرے بس کی بات نہیں۔ ایسے میں کیسے اس گھر سے باہر جا سکتا ہوں؟ یہ سوچتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، اور ان کے جاتے ہی نازیہ بیگم نے غصے میں نینا کی طرف دیکھا۔ میں تمہیں اس گھر میں اس وجہ سے تو نہیں لے کے آئی تھی کہ اس کم وقت بد چلن لڑکی کی یادوں میں کھویا رہے۔ اب تک تو اسے محبت ہو جانی چاہیے تھی تم سے۔ وہ کبھی تمہارے پاس بھی آیا ہے؟ اس نے تمہارا حق لیا ہے؟
مجھے تو لگتا ہے بس ابھی تک تم ویسے ہی گم رہی ہو۔ نازیہ بیگم کی بات سن کر وہ نگاہیں جھکا گئی۔ آنٹی میں پوری کوشش کرتی ہوں وہ مجھ سے محبت کریں، ان کے پاس جانے کی کوشش کرتی ہوں، انہیں قریب کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن جب مرد کسی ایک عورت کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے تو دوسری عورت کا بہکانا، اس کا قریب جانا اس مرد کو کبھی بہکا نہیں سکتا۔ ایک عورت کی محبت مرد کے سارے جذبات، ساری فیلنگز کو مار دیتی ہے اور اس کے اندر کوئی خواہشات نہیں بچتی۔ وہ نازیہ بیگم کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگی، دیکھو لڑکی، یہ فضول کا فلسفہ جھاڑنے کی کوشش مت کرو۔ مرد کے اندر لگی ہوئی آگ عورت ہی بجھا سکتی ہے۔ وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ تمہارے اندر ہی کچھ خاص نہیں ہوگا جو وہ تمہاری طرف دیکھتا تک نہیں۔ نازیہ بیگم نے اسے اذیت اور تکلیف دینے کی انتہا کر دی اور وہ خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ اس کے بعد وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ کمرے میں آ کر نہ جانے وہ اپنی قسمت پر کتنی دیر تک آنسو بہاتی رہی، روتی سسکتی رہی۔ کاش کہ اس کے دائیں جان سکندر کے ساتھ اس کی شادی نہ کرواتی تو آج اس کی بھی اپنے منگیتر کے ساتھ شادی ہو چکی ہوتی، آج وہ بھی خوش ہوتی۔ نہ جانے کیوں آج پہلی دفعہ اسے اتنا شدید غصہ آیا سکندر پر۔ سکندر، آپ کی خوش فہمی ہے کہ آپ ساری زندگی اس لڑکی کی محبت میں مبتلا رہیں گے۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ آج رات میں آپ کو اپنا لوں گی۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ صرف اور صرف میرے بن کے رہیں۔ وہ لڑکی کبھی آپ کے خیالوں میں نہ آئے، آپ کی یاد میں نہ آئے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے پکا ارادہ کر لیا۔ ڈاکٹر احمد دیکھیں، پچھلے کتنے سالوں سے میں آپ کی یہی بات سن رہا ہوں کہ وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی، بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اتنے سالوں میں وہ ٹھیک نہیں ہو پائی۔ آخر ایسا بھی کیا مسئلہ ہے؟ وہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی؟ کیا وجہ ہے؟ سارے ٹریٹمنٹ تو آپ لوگ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ویسے ہی ہے۔ ڈاکٹر احمد نے سکندر کی طرف دیکھا، کہنے لگے، دیکھو سکندر، میں مزید تم سے جھوٹ نہیں بول سکتا، لیکن اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ وہ صرف اور صرف اذیت اور تکلیف سے گزر رہی ہے۔ وہ اپنی تکلیف بتا نہیں پاتی، وہ کوما میں ہے، لیکن ایک تکلیف ہوتی ہے۔ یہی اچھا ہے، دعا کرو کہ اسے مر جانا چاہیے، کیونکہ وہ ایسی زندگی نہیں ڈیزرو کرتی۔ ایسی زندگی سے موت بہتر ہوتی ہے۔ وہ کتنے سالوں سے ایک بے جان وجود کے جیسی زندگی گزار رہی ہے، نہ بولتی ہے نہ سنتی ہے، لیکن وہ بول نہیں سکتی، وہ اپنے وجود میں حرکت نہیں پیدا کر سکتی۔ تمہارا رونا سسکنا سب کچھ سنتی ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ مر رہی ہے۔ تم دعا کرو وہ مر جائے، موت اسے آ جائے۔ وہ نہ اپنی فیلنگز بتا سکتی ہے، نہ کچھ اور بتا سکتی ہے۔ وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اس کا آخری حل موت ہے۔ جس دن وہ مر جائے گی، اس دن سکون مل جائے گا۔ میں تمہیں مزید یہ امید نہیں دلا سکتا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ بیکار ہے۔ اگر ہم ٹریٹمنٹ کریں گے تو صرف اس وجہ سے کہ اس کی سانسیں چلتی رہیں، لیکن بند کر دیں تو جیسے ہی اس کی جتنی اس دنیا میں سانسیں لکھی ہوئی ہیں وہی ہیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر سکندر کے دل سے آخری امید بھی ختم ہو چکی تھی۔ وہ امید نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن اتنے سالوں میں جو کنڈیشن اس کی دیکھتا آیا تھا، اس کے بعد اسے محسوس ہو چکا تھا کہ وہ نہیں بچ پائے گی۔ سکندر مایوسی کے عالم میں وہاں سے اٹھ چکا تھا۔ آج وہ ادھر بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو سارا کمرہ خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ چاروں طرف بالونز لگے ہوئے تھے۔ سامنے ٹیبل پر کیک پڑا ہوا تھا جس پہ ہیپی برتھ ڈے لکھا ہوا تھا۔ وہ خوبصورت سی بلیک رنگ کی ساڑی میں اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے پاس آئی، اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں اسے وش کرنے لگی۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش
وہ اپنے کان کی لو پر محسوس کر سکتا تھا۔ فوراً ہی اسے کہنے لگا، یہ سب کچھ سمیٹو، یہ کیا ہے؟ بےہودگی پھیلا رکھی ہے، مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ کی طرف جانے لگا تو نینا کی ساری ایکسائٹمنٹ غائب ہو گئی۔ پھر یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے آپ کے لیے کتنا کچھ کیا، ایک تھینک یو بھی نہیں بولا، آپ کو نیند آئی ہوئی ہے؟ بھائی ایسے کون کرتا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے آپ کے لیے کتنا کچھ کیا۔ یہ کہہ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، کچھ اچھا، میں تو چاہتی ہوں کچھ خوبصورت سا، کچھ حسین لمحات آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ وہ جس انداز میں بولا، سامنے کھڑے شخص کو غصہ آ گیا۔ وہ پہلے ہی نینا سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اب نینا کی یہ حرکت دیکھ کر مزید تپ گیا۔ دیکھو نینا، فضول میں میرے ساتھ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، سونا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر نینا کہنے لگی، کیوں؟ پہلے ہی کسی کے ساتھ اپنی رات کو حسین بنا کے آ رہے ہیں جو اتنی زیادہ آپ کو تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ وہ جس انداز میں بولی، وہ اپنے غصے میں تپا ہوا تھا، مزید غصے میں اس کے بالوں کو پکڑتا ہوا کہنے لگا، کیا کہا تم نے؟ میں نے تمہیں بہت شوق ہوتا ہے نا کہ ہر رات تمہیں خوش کروں، تمہارے پاس آؤں، تمہاری خواہشات پوری کروں، تو ٹھیک ہے، کیوں نہ جا کر تمہاری خواہشات پوری کر ہی دوں، ایسے طریقے سے کہ تم ساری زندگی یاد رکھو۔ یہ کہہ کر وہ دھیرے سے اسے بیڈ پہ دھکا دے چکا تھا۔ دیکھو، ہر بار تم میری خواہشات کو ایک ہی چیز کا نام کیوں دیتے ہو؟ میری خواہشات یہ نہیں بلکہ کچھ اور ہیں۔ ابھی وہ کچھ اور کہنے لگی تھی جب کمرے کی لائٹ بند ہو گئی۔ وہ روتی سسکتی رہی، لیکن سکندر سارا غصہ اس کے اوپر نکال رہا تھا، ہر طرح سے اذیت اور تکلیف دینے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ دوبارہ سے نینا اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہ کرے، کچھ نہ کہے۔ وہ روتی سسکتی بے ہوش ہو گئی کیونکہ وہ اس شخص کی شدتیں مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور اسے یوں بے ہوش ہوتا دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ اس کی گال کو تھپ تھپانے لگا، نینا آنکھیں کھولو، نینا تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کے ہونٹ بالکل پیلے پڑ چکے تھے، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، آنکھیں بند ہو چکی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے سانس ابھی رک جائے گی۔ اس کا وجود ایسے ہو چکا تھا، نہ جانے کیا کچھ سکندر کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ فوراً ہی اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں اٹھائے ہسپتال لے کر آ گیا۔ اس کا چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیے پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں، بس آپ کا بہت زیادہ خیال رکھیں، ایسی کنڈیشن میں انہیں تکلیف دینے کی کوشش مت کریں۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا، کیا مطلب، کیسی کنڈیشن؟ اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، دیکھیں آپ کی وائف مما بننے والی ہیں۔ یہ سن کر فوراً ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ غائب ہو گئی، آنکھیں بند کی تو نہ جانے کون کون سے ماضی کے خیال اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے، لیکن وہ خوش تھی، بہت زیادہ خوش تھی۔ نینا کے لبوں پر بکھری ہوئی مسکراہٹ، اس کی خوشی اس کی آنکھوں سے ٹپک رہی تھی۔ اسے جب واپس گھر لے کر آیا، نازیہ بیگم کو یہ معلوم ہوا تو خوشی سے ان کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے، لیکن سکندر بالکل بھی خوش نظر نہیں آ رہا تھا۔ سکندر کا دل بند ہوا جا رہا تھا، بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیوں آج اس کا دل اتنا بے چین تھا، اتنا پریشان تھا۔ حالانکہ یہ خبر اس کے لیے بہت اچھی تھی، وہ خوش بھی ہونا چاہ رہا تھا، لیکن خوش نہیں ہو پا رہا تھا۔ عجیب سی بے چینی دل میں ہوک سی اٹھ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ بہت غلط ہونے والا ہے۔ اس کے بعد وہ بھاگ کر فوراً ہی کمرے کی طرف چلا گیا، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ دوسرے پورشن کی طرف چلا گیا۔ نازیہ بیگم اس کے پیچھے جانے لگی، لیکن نینا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے انہیں روک لیا، کہنے لگی، آپ کو معلوم ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟
نازیہ بیگم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بولی، ادھر تو وہ کسی کو جانے نہیں دیتا، وہ خود ہر رات وہاں جاتا ہے، وہاں پہ اس کی محبت ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، کیا مطلب ہے؟ آپ کو پتہ ہے غزل اس پورشن میں ہوتی ہے۔ جب آپ کے کہنے پر اس ڈاکٹر نے یہ بولا تھا کہ غزل حاملہ ہے، اس کے بہت ٹائم بعد، تقریباً 1 مہینے بعد پتہ چل گیا تھا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ آپ نے صرف غزل کو اسکندر کی زندگی سے نکالنے کے لیے یہ چال چلی۔ اس کے اندر پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈنے لگا۔ غزل ملی تو اس کنڈیشن میں کہ وہ کوما میں تھی۔ ایک ہاسپٹل میں غزل ملی جہاں پر اسے معلوم ہوا کہ اس لڑکی نے اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ تو معلوم ہے کیا گزری ہوگی اس شخص پہ۔ وہ اپنی محبت کو اسے گھر لے آیا، اسے بے پناہ محبت کرتا ہے، ٹوٹ کر جاتا ہے، اسے دور نہیں رہ سکتا، اور ابھی وہ اس کے پاس ہے کیونکہ وہ صرف غزل سے محبت کرتا ہے۔ وہ کبھی بھی میرے ساتھ محبت نہیں کرے گا، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ جب انہیں اسکندر کے چلانے کی آواز آئی، وہ پریشانی کے عالم میں اسکندر کی طرف گئی۔ جیسے ہی وہاں پر گئی تو سامنے وہ لڑکی بے جان سے وجود کے ساتھ پڑی ہوئی تھی۔ اس کی سانس نہیں چل رہی تھی۔ اس کی وین چیک کی لیکن وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ روتے ہوئے نینا کے کندھے سے لگ گیا، کہنے لگا، نینا دیکھو نا، اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرو۔ 5 سال سے اس کا انتظار کر رہا ہوں، کب اسے ہوش آئے گی، کب وہ میرے پاس آئے گی۔ لیکن وہ ہوش میں آنے سے پہلے ہی مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ وہ روتا سسکتا رہا لیکن وہ ہوش میں نہیں آئی۔ کہنے لگا، مما یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے غزل کو صرف آپ کی وجہ سے کھویا ہے۔ کتنے سالوں سے میں نے اسے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، اس امید سے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی مما، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوئی اور شدت سے روئے جا رہا تھا۔ غزل کے مرنے کے بعد وہ کسی بے جان مجسمے کی طرح رہنے لگا، نہ بات کرتا تھا، نہ کسی کو بلاتا تھا، اور اس مشکل وقت میں نینا نہ تو اسے سنبھال پائی تھی، نہ خود کو سنبھال رہی تھی۔ 9 ماہ بعد اس نے خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا، اور آج اتنے عرصے بعد اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی بیٹی کو دیکھنے لگا، اسے اپنے سینے سے لگاتا ہوا کہنے لگا، میں اپنی بیٹی کو بہت محبت دوں گا۔ نینا مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اسکندر نے نینا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا اور اپنے لبوں سے لگاتا ہوا کہنے لگا، میں نے تمہیں جو اذیت اور تکلیف دی، مجھے اس کے لیے معاف کر دینا۔ میں کبھی دوبارہ تمہیں اذیت اور تکلیف نہیں دوں گا، بس میں اپنی بیٹی کو اپنی سینے سے لگا کے رکھوں گا، بہت محبت دوں گا تم دونوں کو۔ یہ کہہ کر وہ نینا کو اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ پہلی دفعہ نینا کو اس کے پاس سکون ملا، پہلی دفعہ وہ محبت ملی جس کی اسے طلب تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسکندر کے سینے پہ